الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں ایک دوسری کیٹیگری لے رہا ہوں۔ یہ جو قرآن ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم بات کو بہت طبیعی اتناب کے ساتھ، اتناب کا مطلب ہوتا ہے چیز کو بہت پھیلا دینا، آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ہم اپنے جملوں کو ترتیب دیتے ہیں، اور یہ موجودہ زمانے کا ذوق ہے کہ سامع کو کم سے کم زحمت کرنی پڑے۔ یعنی جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو تمام زبانوں میں یہ چیز آتی جا رہی ہے، اور یعنی پچھلے 800-700 سال سے یہ سفر جاری ہے کہ بات اس طرح سے کی جائے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں سامع کو اس میں کم سے کم زحمت اٹھانی پڑے۔ آپ جس کو میں کہا کرتا نا کہ ہندی کی چندی کر کے بات بیان کریں، یہ طریقہ ہے، یہ آج کا ذوق یہ ہے۔ قدیم عربوں کا اور عبرانیوں کا اور قدیم ویدوں کے زمانے کا یہ ذوق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی مدعا کو بیان کرنے کے لیے زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو آپ اصل میں سامع کی ذہانت پر طنز کر رہے ہیں۔ یعنی وہ ذہین ہے، آپ اتنی بات کہیے نا جتنی یعنی بس پہنچ گئی۔ اب ہم کہتے ہیں نہیں، بات کو واضح کیجئے اور بیان کیجئے، اس کو پورے مقدمات قائم کر کے سمجھائیے۔ یہ ہمارا لکھنے کا بھی انداز ہے، ہمارا بولنے کا بھی انداز یہی ہے، اور یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے۔ لیکن اب دیکھیے اس سے کیا مصیبت پڑتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ، آپ کے پاس قرآن ہوگا، سورہ بقرہ کی 189 آیت ہے، یہ 179۔ اب اس میں ایک چھوٹا ٹکڑا ہے، یسألونک عن الأہلہ، یعنی اس میں اگر آپ ملے ہوئے الفاظ کے لحاظ سے دیکھیں تو 3 لفظ ہیں۔ یسألونک، یسألونک کا مطلب عربی میں ہوتا ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے سوالتے ہیں۔ یسألونک کا مطلب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ان الأہلہ، ان بالکل اس معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے جس معنی میں ہم بولتے ہیں بارے میں، بولتے ہیں نا کہ متعلق، یعنی وہ آپ سے فلاں متعلق سوال کرتے ہیں، فلاں چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو عربی زبان کو کے متعلق اور بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں، ان، یعنی زبان کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یسألونک کا ان، اور اہلہ جو ہے یہ وہی ہلال ہے نا جو بڑی مشکل سے نظر آتا ہے۔ پوری رویت ہلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور کئی دوربینیں لگاتے ہیں تو پھر کہیں نظر آتا ہے، اور پھر بھی نظر نہیں آتا۔ پشاور میں ہر سال مصیبت پڑی ہوتی ہے، ہلال۔ تو اس ہلال کی جمع ہے اہلہ، یعنی عربی زبان میں ہلال پہلے دن کا چاند، اور اس کی جمع کیا بنی؟ اہلہ۔ اور یہ جو یسألونک کا عن الأہلہ میں الف لام ہے، یہ عربی میں ایسے ہوتا ہے جیسے دی بولتے ہیں انگریزی میں آپ، یعنی یہ ایسے ہی ہے، جیسے انگریزی میں دی ہے ایسے عربی زبان میں الف لام لگ جائے گا۔ الأہلہ جب آپ بولتے ہیں ال تو اس کا مطلب ہے دی لگا دیا آپ نے، اور یہ عربی الفاظ ہی پر لگانا چاہیے، دار الماہی پر نہیں لگانا چاہیے۔ پیر دار الماہی، ماہی فارسی زبان کا لفظ ہے، بھائی وہ ال کیسے ہو گیا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں پچھلے دنوں، میرا نام ویسے ہی بہت فضول ہے، بہت سے لوگوں نے رکھا ہوتا ہے، پچھلے دنوں ایک بازار میں سے گزرا، میں نے الجاوید جنرل اسٹور، بھائی اس ال کی یہاں کیا، میں نے یہ بھی جاوید، اور وہ الجاوید ہمارے ہاں لوگ، آپ نے سنا المشہور لال کو کی برفی، المشہور، کیسی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ المشہور، بھائی اس یہاں تو یہ عربی زبان کا دی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اردو زبان میں اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اردو زبان میں اگر ہمیں یہ بیان کرنا ہو یعنی دین ہو تو اردو زبان کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ نہیں لگاتے، اور ہٹانا ہو تو کوئی یا ایک بولتے۔ میں ایک آدمی سے ملا،
یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی آدمی نہیں ہے، تو اب اس پہ الف لام ختم ہو گیا، یہاں لگ گیا ہے، یعنی اردو زبان کا طریقہ یہ ہے، تو عربی میں الف لام اس کے لیے. تو اب آپ کی سمجھ میں یہ آ گیا کہ یہ یسألونک عن الأہلہ. اب دیکھیے مسئلہ کیا ہوا. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس کا اگر بالکل آپ ایسی ترجمہ کر دیں جیسے کہ الفاظ ہیں تو مطلب یہ بنے گا کہ وہ تم سے ہلالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. بھائی ہلالوں کے بارے میں کیا پوچھنا تھا انہوں نے؟ یعنی اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ کیا چیز ہے؟ اچھا لوگوں نے بڑی مشکل سے اسے مدعا نکالا کہ وہ تم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں. بھائی ہلال تو ہلال ہوتا ہے نا، یا تو پھر آپ چاند کہیے نا وہ گھٹتا بڑھتا ہے. ہلال تو بس ہلال ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، تو اس میں گھٹنے بڑھنے کا کیا سوال ہے؟ تو ایک مصیبت پیدا ہو گئی. اب یہ دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ اصل میں پہلے اس کا مطلب بتا دیتا ہوں کیا ہے، صحیح مطلب کیا ہے. ایسے ہے آپ کو پنجابی زبان، پنجاب میں آپ رہتے ہیں آتے ہی ہوگی، ہمارے یہاں پنجابی زبان میں آپ نے سنا ہوگا بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں نہیں اے 10 چاندی کی تاریخ ہے. سنا ہوا ہے؟ یہاں چاند کس پانی میں بولا گیا ہے؟ مہینے کے معنی میں بولا گیا. یعنی ہماری پنجابی زبان میں بھی یہ اسلوب موجود ہے. ہم چاند، آسمان پر چمکنے والے چاند کے معنی میں ہی بولتے ہیں. چند ورگ ہے، بے شک یعنی ناک پوچھنے کی مہلت نہ مل رہی ہے، لیکن بہرحال وہ ہر بیٹا جو ہے چاند کی طرح ہی ہوتا ہے. تو وہ جو چند ورگا پتر ہے اس میں چاند وہی ہے. اور جب بولتے ہیں کہ چاندی کی تاریخ ہے یا چاندی 7 تاریخ میں منڈے دی شادی کریں گے بولتے ہیں نا، تو یہاں کیا ہوتا ہے مہینہ، کیونکہ قمری مہینے جو ہے نا وہ چاند کے حساب سے ہیں. تو یہ وہی زبان کا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات لفظ چاند کے لیے بولا گیا، چاند سے قمری مہینے وجود میں آئے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر سے چاند کا مدعا نکل گیا اور مہینہ رہ گیا. یعنی یہ زبان اسی طرح ٹریول کرتی رہتی ہے اور اس میں لفظ جو ہے وہ ایسے ہی آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو عربی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہلال کا لفظ جو ہے یہ جیسے ہلال کے لیے بولا جاتا ہے ایسے ہی مہینے کے لیے بولا جاتا ہے. اور جب خاص طور پر جمع استعمال ہو رہا ہو تو بولا ہی مہینے کے لیے جاتا ہے، اس لیے کہ ہلالوں. اچھا یہ بھی وہی لفظ کا مسئلہ ہے، یعنی جو بھی میں نے دیا نا، لیکن اس وقت میں چونکہ اس کیٹیگری کو بند کرا دیں 10 اس کی مثالیں ہیں. یعنی یہاں بھی وہی ہوا ہے کہ ہلال کا لفظ جو ہے وہ چاند کے معنی میں تو ہر لغت میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے اس قدیم زبان میں، یہ چونکہ معلوم نہیں تو پھر وہ چاند کا گھٹنا بڑھنا ایک مصیبت پڑ گئی جیسی بھی پڑ گئی. اچھا یسألونک عن الأہلہ. اب عربی زبان کا ایک اور میں اس کو بتاؤں گا آپ کو بعد میں، وہ بھی ایک قسم ہے پوری جو زیر بحث آنی ہے. یہ جو الف لام اس کے اوپر لگ گیا ہے وہ تم سے کچھ خاص مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس نے یہ چیز پیدا کر دی ہے اس کے اندر. یہ کون سے خاص مہینے ہیں جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ یہ آیت کو آگے پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں حرام مہینے ہیں جن میں جنگ و جدال ممنوع ہے. اچھا اب آپ اس لحاظ سے اس کا ترجمہ کیجئے. وہ آپ سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے یہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی بہبود کے اوقات بھی ہیں اور یہ حج کے ایام بھی ہیں. یعنی یہ جو 4 مہینے حرام کیے گئے ہیں وہ حج کے ایام ہیں، ان میں آپ عمرہ اور حج کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کی بہبود کے اوقات ہیں اس لیے کہ ان میں جنگ بند ہو جاتی تھی. اس زمانے کی بدامنی آج تو آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، تو میلے لگ جاتے تھے، کاروبار ہوتا تھا. تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ حرام مہینے ایسے ہی قائم رہنے چاہیے. یعنی آگے جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پوچھ رہے تھے کیا حرام مہینے، یہ دین ابراہیمی کی چیز تھی، حرام مہینوں کی حرمت کیا قائم رہے گی؟ تو قرآن نے کہا کہ ہاں قائم رہے گی، اور آگے اس کی پوری بحث ہے. وہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ آگے پڑھتے جائیں گے تو یہ بات بالکل کھل جائے گی. آگے دیکھیے ذرا سا آگے جائے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، یعنی وہ کھل گیا، آگے جا کے معلوم ہو گیا کیا ہے. اچھا اب یہ جو زبان ہے اس میں سوال نقل کرنے کا طریقہ یہی ہے. یعنی قرآن کی جو زبان ہے اس میں اس کو میں نے جس کیٹیگری میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں بہت سے موقعوں کے اوپر اتناب کو پسند نہیں کرتی، ایجاز اور اجمال کو پسند کرتی. ایک قرآن کی زبان والا آدمی یہاں یہ بات پوری نہیں کہے گا بلکہ ایسے ہی اس کو بیان کرے گا، آپ جواب سے سمجھیں گے کہ اصل میں ہوگا. دیکھیے اس کو آپ ایسے دیکھیے کہ آپ کسی چیز کو کوٹ کر رہے ہیں نا، تو آپ نے بیان کرنا ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ اگر پانی جگ میں بھرا ہوا ہو تو کیا اس سے فصل کو سینچا جا سکتا ہے؟
تو جب انہوں نے یہ پوچھا تو میں نے جواب دیا. ہم ایسے بولتے ہیں نا, تو وہ کہیں گے انہوں نے کے بارے میں پوچھا تھا. اب جگ کے بارے میں کیا پوچھا تھا بھائی؟ جواب سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے کوئی کھیتی سینچنا مقصود تھا اور وہ زیر بحث تھی. یہ طریقہ ہے اس زبان کا. تو ایک پوری کی پوری کیٹیگری یہ ہے. اس کے نتیجے ایک مسئلہ تو یہیں پیدا ہوا ہے. یعنی آپ اس میں نکال کے دیکھیں گے جب تفسیریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑی الجھن پیدا ہوگی لوگوں کے لیے کہ یسألونہ کا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے میں نے سوال کیوں کیا گیا؟ یہ دینی سوال تو ہے ہی نہیں. کیا یعنی کوئی فلکیاتی سوال کر دیا تھا لوگوں نے؟ اگر تھا تو قرآن نے اس کو کیوں موضوع بحث بنایا؟ لیکن اگر آپ اس کو آگے سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اصل میں یہاں پہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یا ہلال زیر بحث نہیں ہے، بلکہ قمری مہینے میں، اور اس میں بھی خاص طور پر حرام مہینوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. اور وہ جو یہ خاص طور پر اس طرح سوال نقل کرنے کا طریقہ ہے، یہ اب نہیں ہے. یہ قرآن مجید کے بعد کم و بیش یعنی پہلی صدی میں ختم ہو گیا یہ طریقہ. قرآن مجید میں بہت سے سوالات نقل ہوئے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات سورہ نازل ہو رہی ہے، لوگ درمیان میں سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ اسی طریقے سے نقل کرتا جائے. یسألونک ماذا ینفقون، وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ، تم سے پوچھتے ہیں وہ. اچھا، اس میں جو سوال ہے وہ ہوگا یعنی بالکل اجمال کے ساتھ دو جملوں میں، دو لفظوں میں، ایک لفظ میں بات بیان کرتی جائے. اور اگر آپ اس کو یعنی اس طرح نہیں سمجھتے، اس زبان کا یہ ذوق نہیں رکھتے، تو پھر کیا ہوگا کہ بعض اوقات آپ سوال بالکل غلط متعین کر لیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ سوال سمجھ میں آئے گا نہ جواب سمجھ میں آئے گا. دونوں چیزیں خلط وبس کا شکار ہو جائیں گی. چنانچہ آپ اس کی تفسیر کے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی حادثہ ہو گیا ہے. یعنی نہ سوال سمجھ میں آیا ہے، اور جب سوال سمجھ میں نہیں آیا تو پھر جواب بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ بھی اس زبان کا ایک خاص طریقہ ہے جس میں یہ اجمال پیدا کرتی. اسی کی ایک بڑی نازک صورت یہ ہے، اسی اجمال کی، یعنی بات نہیں جو کرنی اطمینان کے ساتھ جیسے ہم کرتے ہیں، تو اس کی ایک بڑی نازک ہے. دیکھیے، میں اس کو سمجھانے کے لیے اس بات کو پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں یہ کتاب ہے. اچھا، یہ کتاب ہے. ہم نے کتنے الفاظ بولے؟ 3. یہ کتاب. اس میں سے یہ بتا رہا ہے کہ مجھے کسی چیز کی طرف اشارہ. کتاب وہ چیز ہے جس کی جانب اشارہ کرنا ہے. اور ہے کیا ہے؟ ہے اصل میں یہ اور کتاب کے تعلق کو بیان کر رہا ہے. اس کو فنی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ اس میں اشارہ اور اس کے مشار الیہ کا اسناد بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، تعلق بیان کر رہا ہے. وہ میرے استاد مولانا امینا سے نسمار ہو گئے، تو میں ڈاکٹر کو لے کے گیا ان کے پاس. تو اب ڈاکٹر صاحب جو بیچارے تو ڈاکٹری صاحب تھے نا، جو آج کل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ مولانا کیا مسئلہ ہوا. تو بہت اطمینان سے کرسی بیٹھے، انہوں نے کہا دیکھیے، کل شام کچھ امتلاع کی کیفیت ہو گئی، پھر استفراغ ہو گیا، اب پاؤں میں آماس محسوس ہو رہا ہے. حادثہ ہو گیا نا. یعنی مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ مجھے کچھ متلی کی کیفیت ہوئی، پھر قے آ گئی، اور اب پاؤں میں سوجن محسوس ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کہیں گے کہ یہ کیوں بول رہی ہے زبان؟ آپ آج کے زمانے میں بے تکلف میڈیکل کی اصطلاحات میں گفتگو کرتے ہیں نا. انگریزی زبان کی جو اصطلاحات ہیں کسی بیماری کو بیان کرنے کے لیے، وہ بے تکلف استعمال کرتے ہیں نا. یہ اصل میں طبی زبان ہے جس میں بیماری بیان ہونی چاہیے. یعنی بیماری بیان کرنے کا یہ طریقہ دور جدید کا طریقہ ہے کہ کیا آ گئی تھی، اور ہوگا کہ کچھ امتلاع کی کیفیت محسوس ہوئی، پھر استفراغ ہو گیا، پاؤں میں آماس محسوس ہوتا ہے. مسئلہ ہو گیا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو طریقہ ہے کسی بات کو بیان کرنے کا، کہ آپ اس کو سمو دیتے ہیں چند حرفوں میں، چند لفظوں کے اندر اس کو سمو دیتے ہیں. یہ عربی میں جب آپ بیان کریں گے تو آپ نے کیا کیا؟ وہ اسناد تھا نا، یہ کتاب ہے. عربی زبان جو ہے یہ کسی ہے کو گوارا نہیں کرے گی، وہ کہے گی ھذا کتاب. یعنی اس نے یہ کے لیے لفظ بولا ہے، کتاب کے لیے لفظ بولا ہے. دونوں لفظوں کی پلیسمنٹ سے خود بخود ہے کا مفہوم ادا ہو گیا. ہونا یہ چاہیے نا. آپ انگریزی بولیں دس از اے بک بولیں گے نا، بھی بولیں گے، از بھی بولیں گے، یہ بھی بولیں گے، بک بھی بولیں گے. تو اتنے الفاظ میں آپ ادا کریں گے اس کو. عربی اس کو اس طرح ھذا کتاب.
یہ یعنی یہ تو اب بھی یہی صورتحال ہے. میں نے صرف مثال اس لیے دی کہ آج کی زبان سے اس کی مثال دے دی. اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو لفظ آپ نے بولا ھذا کتاب، یہ ایک جملہ بن گیا نا، یہ کتاب ہے. اس کو آپ نے ایک کلام کے اندر رکھ دیا اس جملے کو. تو فنی اصطلاح میں اس جملے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جملہ اسمیہ ہے. یعنی جملے کی بڑی دو کیٹیگریز، جملہ سمجھتے ہیں نا سینٹنس، جملے کی دو بڑی کیٹیگریز ہوتی ہیں نا. ایک فعلیہ ہوتا ہے جس میں فعل استعمال ہوتے ہیں، وہ گیا یہ جملہ فعلیہ ہے، میں جاتا ہوں یہ جملہ فعلیہ ہے، تم آتے ہو یہ جملہ فعلیہ ہے. یہ کتاب ہے جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ تو میرا خیال یہ ہے کہ پڑھا ہی ہوگا آپ لوگوں نے، اگر اس عمر تک پہنچتے پہنچتے یاد رہ گیا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اب جملہ اسمیہ کو، جملہ اسمیہ جب آپ بولتے ہیں تو دیکھیے میں، تو یہ اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ زمانہ. کون سا زمانہ ہے؟ حال. میں جاتا ہوں، میں گیا، اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. ٹینسز ہے نا انگریزی کے جیسے بولتے ہیں، تو ان میں زمانہ پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے مصدر کو کہتے ہیں نا انفینیٹو موڈ ہے اس کا. مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے سے خالی ہے. جانا، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. آنا، کھانا. لیکن جیسے ہی آپ اس کو فعل میں بدلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ گیا، اب یہ ماضی ہے، وہ جائے گا، یہ اب مستقبل ہے. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. اس کے اندر جو قرآن کی عربی، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا کیونکہ ہے نہیں ہے نا. تو آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ کتاب ہے، یہ کتاب تھی، یہ کتاب ہوگی. اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہے یا تھی یا ہوگی؟ کیسے معلوم ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کیسے معلوم ہوتا ہے. یہ سورہ نور نکالیے آپ. میرا خیال ہے اگر میں بھول نہیں رہا شاید 24ویں سورہ ہے، 24. یہ دیکھیے آیت ہے 26، 26 نمبر آیت. 24ویں سورہ 26 نمبر آیت. اس میں اسمیہ جملے ہیں، ایسے ہیں: الخبیثات للخبیثین، بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں ہیں. والخبیثون للخبیثات، اور بدکار عورتوں کے لیے بدکار ہیں. والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں. والطیبون للطیبات، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا بھائی دنیا میں ہے. یہاں تو نوح کے گھر میں اور فرعون کے گھر میں ایسا تو نہیں ہوتا تھا. تو یہ کیا مطلب ہے؟ اچھا دیکھیے میں تھوڑی تبدیلی کر رہا ہوں. بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے ہوں گی. کب ہوں گی؟ قیامت میں. ٹھیک ہو گیا نا بھائی، وہاں تو ہوں گی. نیک مرد نیک بیویاں ہوں گی. اس سے آپ اپنے مستقبل کا اندازہ کر لیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہوا ہے کہ جملہ اسمیہ جو ہے، اگر آپ اس زبان کے اس پہلو سے واقف نہیں ہیں کہ اس کا قدیم عربی زبان میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، یہ طریقہ آپ کیا جاتا، اس کا کوئی زمانہ نہیں ہوتا. وہ زمانہ ہمیشہ سیاق و سباق سے طے کیا جاتا ہے. کیسے طے کیا جاتا ہے؟ اب کیا چل رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے. جی کس چیز کی؟ مطلب اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ بدکار مرد اور عورتیں جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور نیکوکار مرد اور عورتیں جنت میں اکٹھی کر دی جائیں گے. جی وہ آپ لے جائیے. تو یہ قیامت میں ہوگا، قیامت میں ہوگا، ہونا چاہیے. عقل یہی کہتی ہے، قرآن کا استدلال یہی کہتا ہے.
یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مثال کے طور پر ایک آسیہ ہیں، صحیح، فرعون کی بیوی ہے، تو وہ فرعون نہیں ہوگی نا، اور فرعون آسیہ کے پاس نہیں ہوگا، وہاں یہی ہونا چاہیے، یہاں تو تھا۔ اب آپ اس سے واقف نہیں ہیں، آپ واقف نہیں ہیں تو بس ٹھیک ہے، تفسیری کتابیں نکال کے دیکھ لیجیے یہاں کیا ہوا ہے، یعنی لوگ طور پر واقف نہیں ہیں تو یہ مصیبت واقع ہو گئی، پڑ گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ پھر وہی چیز ہے کہ ایک خاص طرح کا اجمال ہوتا ہے اس زبان میں کہ یہ اب پسند نہیں کیا جاتا کہ جملہ اسمیہ میں زمانہ ڈالا جائے، ہم ڈالتے ہیں، ہم اپنی اردو زبان میں ڈالتے ہیں، انگریزی میں ڈالتے ہیں، اب جو عربی ہے کیا بلکہ اس کے بعد جو 100-150 سال کے بعد کی عربی، اس میں آپ زمانے کو اس کے اندر ڈالتے ہیں، جملے کے اندر، تب سمجھ میں آتا ہے نا، یہاں نہیں ہوتا، یہاں یہ آپ طے ہے کہ اصل میں زمانہ کون سا ہے، زمانہ سمجھ گئے نا اب آپ، یعنی لفظ میں زمانہ نہیں ہے، الخبیثات للخبیثین، بس وہی ھذا کتاب، اتنا ہی۔ اس کے اندر اب کیا چیز پیدا کرنی ہے زمانے کے لحاظ، یہ سیاق سباق کانٹیکسٹ بتائے گا کیا پیدا کرنی ہے۔ اچھا، اب آپ اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ جملہ اسمیہ کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، تو ہر جگہ اس کو ترجمہ ہے کرتے جائیں گے، اس کے نتیجے میں ہے ہو جائے گی بے شمار جگہوں پر۔ یہ جو مسئلہ ہے، یہ گویا میں نے لفظ کے اجمال کی آپ کو جملے کے اجمال ڈال دی، یعنی جملہ ایسے بناتی ہے یہ قدیم زبان کہ اگر آپ اس کے اس طریقے سے واقف نہیں ہیں تو سوالات میں بڑے مسائل ہو جائیں گے اور اسمیہ جملوں میں بڑے مسائل ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ 2 مثالیں بات سمجھانے کے لیے دی ہیں، ایسی بہت سی اور چیزیں ہیں جو جملے کی کنسٹرکشن میں اس زبان کی خاص چیزیں، مثلا جو آیتوں میں ایک جملہ ہے ما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کبھی آپ اس کو پڑھیے، اور تدبر قرآن میں مولانا امین احسن اصلاحی نے جیسے اس کو سمجھا ہے جملے کو، اس کو بھی پڑھیے، میرا خیال ہے وہی سمجھ سکتے ہیں، یعنی اس زبان کے وہ کتنے بڑے عالم نہیں کیا جا سکتا۔ ما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ بھی اسی کنسٹرکشن کا مسئلہ ہے کہ جو اس زبان کی خاص کنسٹرکشن ہے، آپ اگر اس سے واقف نہیں ہیں تو یہ جملہ کسی طرف سے سمجھ میں نہیں آئے گا، یعنی ایسا الٹا سیدھا ہوا ہے کہ بس پڑھے رہے اس کو، لیکن وہ ذرا زیادہ ٹیکنیکل چیز ہے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، کبھی جن لوگوں کو ذوق ہے وہ اس کو پڑھیں جا کے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے۔ ما لأحد عنده من نعمت تجزا کس سورہ میں؟ سورہ اللیل، نمبر بھی یاد ہوگا آپ کو، غلط، ان کو ایسی چیزیں بہت یاد ہوتی ہیں۔ میں نے جو بات واضح کرنے کی کوشش کی دوسری کیٹیگری میں وہ یہ ہے کہ یہ جو قدیم زبان، یہ اپنے اندر ایجاز یا اجمال کے بعض ایسے اسلوب رکھتی ہے کہ جس کے نتیجے میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، یعنی اب جو آدمی اس کو نہیں جانتا وہ اس کے اوپر ایک فلسفہ پورا بیان کرے گا کہ کیسے بدکار عورتیں دنیا میں بھی بدکار مردوں کے لیے، یعنی اس سے ایسے مسئلے پیدا ہو جائیں گے، حالانکہ وہ زبان کا سادہ سا اصول ہے کہ وہاں پہ، اور آپ آگے کی آیت پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ سیاق و سباق میں بالکل متعین ہے کہ اس کا زمانہ یہ نہیں ہے، وہ اصل میں آگے کی بات ہے۔ اچھا، میں اسی دیکھیے ایک اور آپ کو بڑی سادہ سی مثال دوں، قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ آتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں، یہ اہل ایمان کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اچھا، یہ تو مطابق واقعہ نہیں، یعنی انسان کی زندگی کا تو حال یہ ہے کہ زندگی کیا ہے؟ حسرتوں کا مزار یا پھر اندیشہ ہے دور و دراز، یہی ہے، یعنی زندگی تو ہے ہی یہی کہ یا تو آپ اس صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں کہ کاش ایسا کیا ہوتا، کاش ایسا ہوا ہوتا، اور یا اس میں ہوتا ہے کاش ایسا ہو جائے، یہی زندگی ہے ساری کی ساری، کچھ ماضی کے پچھتاوے ہیں، کچھ مستقبل کے اندیشے ہیں، انہیں میں آدمی زندگی بسر کرتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ جو ہے ان سے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، کیسے ختم ہو جاتی؟ تو یہ اصل میں دیکھیے بات کیا ہے یہاں، یہ ہے کہ جملے ایک فعلیہ ہے اور ایک اسمیہ ہے، تو جو فعلیہ جملہ ہے اس میں بھی وہی، خیر وہ چیز تو ابھی تک اس زبان میں چلی آ رہی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ جو اس میں حال کا فعل ہوتا ہے، جیسے وہ جاتا ہے، یہ اصل میں فعل ایک ہی ہوتا ہے، جاتا ہے اور جائے گا کے دونوں معنوں میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے،
تو یحزنون تو آسانی سے چلا جائے گا کیونکہ وہ فعل ہے، وہ چلا جائے گا، وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ لا خوفن نے مسئلہ پیدا کیا نا، تو وہ اسمیہ ہے، اس کو ہی بدل دیں اسی میں، کہ نہ انہیں وہاں قیامت میں کوئی اہل ایمان کو، نہ قیامت میں کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا، نہ ماضی کا غم، تو پھر آپ اطمینان سے یہاں غمزدہ رہیں، ورنہ تو مصیبت پڑ جائے گی۔ آدمی کو ذرا غم لائق ہوا تو سوچے گا میں تو ایمان سے خالی ہو گیا ہوں، اس لیے کہ صاحب ایمان آدمی جو ہے اس کے اندر تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو مستقبل کے اندیشے اور ماضی کے پچھتاوے، یہی دنیا کی زندگی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ حسرتار یا پھر اندیشہ ہے دور و دراز۔ جب یہ ختم ہو جائے گی تو جنت کی زندگی کیا ہے؟ اس کو قرآن ایک لفظ میں بیان کرتا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ یہی اس زندگی کی بہترین تعبیر ہے۔ لیکن اگر آپ اس اسلوب سے واقف نہیں ہیں تو اس میں سے اولیاء نکلیں گے، اولیاء سے تصوف نکلے گا، پھر وہ غم اور خوف سے بالاتر ہو جائیں گے، اور آپ ساری زندگی اسی مصیبت میں رہیں گے کہ میں کیوں غم کرتا ہوں، مبتلا ہوتا ہوں۔ اور جتنا مرضی نماز پڑھے، روزہ رکھیں، اولیاء اللہ تو بن نہیں سکیں۔ تو یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی اس کی، کہ اس زبان میں کیسے کی جو کنسٹرکشن ہے وہ اپنے ایجاز کی وجہ سے زمانے سے خالی ہوتی ہے، اسمیہ جملوں میں خاص طور پر۔ جملے دونوں طرح کے بنیں گے، فعلیہ میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، اس میں بھی مسئلے ہوتے ہیں لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ جو فعلیہ جملہ ہے، اب تک جو زبان بولی جا رہی ہے میں خاص طور پر حال والے جملوں میں حال اور مستقبل دونوں کو اکٹھا مانتے ہیں، اب بھی یہ چیز چلی آ رہی ہے، اگرچہ اب لکھنے والے عام طور پر اس کے لیے بعض الفاظ لاتے ہیں جس سے وہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے، لیکن قدیم عربی میں کوئی اس کا سوال نہیں۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ ہے، آپ بولتے ہیں لفظ بھی، میں نے روٹی کھائی، پانی پیا اور پھل بھی کھایا، بھی بولتے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید کی جو زبان ہے اس میں بھی اس کے لیے لفظ موجود تھا، ایزن۔ ایزن جانتے ہیں نا، ہمارے عام طور پر حاشیے میں لکھا ہوتا ہے ایزن ایزن ایزن، اس کا مطلب بھی۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور مکالمہ ہے، وہ خطبہ دے رہے تھے، حضرت عثمان دیر سے آئے تو انہوں نے خطبہ روک کے پوچھا کہ آپ دیر سے کیوں تشریف لائے ہیں، بڑے لوگوں میں سے ہیں اور جمعے کے خطبے میں تاخیر سے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میں اصل میں باہر سے آ رہا تھا اپنے کام وام سے، اور بس وضو کر کے چلا رہا ہوں۔ تو ان کا والوضو ایزن، یعنی آپ نے غسل بھی نہیں فرمایا، اور اس پر مزید یہ کہ وضو بھی، یعنی یہ بھی جو ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستعمل تھا۔ پورے قرآن میں یہ لفظ نہیں، حالانکہ میرا خیال یہ آپ 10 جملے لکھیے بھی کے بغیر، نہیں لکھ سکتے نا، بھائی کہیں نہ کہیں تو بھی آ جائے گا۔ قرآن مجید میں اب یہ بھی جو ہے یہ جملے کی کنسٹرکشن سے ادا ہوتا ہے، جیسے یہاں میں نے کہا نا کہ ہے ادا ہوتا ہے، گی ادا ہوتا ہے، کنسٹرکشن سے ادا ہو جاتا ہے۔ کنسٹرکشن وہی کانٹیکسٹ میں رکھ کے ادا کر دیتی، لیکن بھی کے لیے کوئی لفظ موجود ہی نہیں، قرآن نے نہیں استعمال کیا۔ مطلب یہ کہ لفظ تو تھا لیکن اس کا نہیں تھا، تو اس نے اس زمانے کو بھی استعمال، اب بہت استعمال ہوتا ہے بھی، ہر جگہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن پورا خالی ہے، یعنی لفظ ایک ایسا ہے کہ ضرورت پڑتی ہے لکھنے کے لیے، بولنے کے لیے، لیکن اس زمانے کی زبان میں اب اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جن میں اگر یہ بھی آپ نہیں جانتے کہ کیسے ادا ہوتا ہے کنسٹرکشن سے، تو اس میں جملے کے مدعا اور مفہوم کے بہت سے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ اس کو تیسری، اس کی بھی بہت مثالیں، یعنی میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ اس میں ہم نہ جائیں، ایک اجمالی سا تاثر بن جائے، کیونکہ ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں اس زمانے میں، تو عام طور پر چونکہ ہمارا مذہبی طبقہ بھی ان نزاکتوں سے واقف نہیں ہے تو وہ خیال کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم مدینہ یونیورسٹی جائیں گے، عربی سیکھ کے آ جائیں گے، اس کے بعد ہم سے بڑا مفسر کون ہے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی 40 سال لگتے ہیں، تو وہ 40 سال اصل میں اس لیے لگتے ہیں کہ پھر آپ کو اصل میں اس زمانے سے 1400 سال کا سفر کرنا پڑتا ہے ذہنی لحاظ سے، اور مستقلاً اس کیفیت میں رہنا پڑتا ہے، تب آپ، ورنہ یہ کہ آج کے زمانے کی زبان وہ اس کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے اس چیز کا۔ تو یہ آپ کو میں نے 2 کیٹیگریز بتائی۔ تیسری بڑی دلچسپ کیٹیگری ہے اس زبان میں، خبر یہ بہت ہے، اتنا زیادہ ہے، وہ ہے حذف کا اسلوب۔ حذف کہتے ہیں اومیشن کو، یعنی کسی چیز کو آپ نے اومٹ کر دیا، حذف کا اسلوب، عربی زبان میں اس کو حذف کہتے ہیں۔ حذف کے اس اسلوب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جملہ بنایا، اب اس جملے کے اندر ایک بات ادا ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ نے کچھ الفاظ استعمال کیے، ان الفاظ کی تعداد تھی 7۔ اگر الفاظ آپ بول دیں
تو ان کی دلالت سے باقی تین خود بخود سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کی زبان میں وہ تین الفاظ نہیں لکھے جائیں، موجود نہیں ہوں گے، یعنی اس کو آپ کو پھر اس زبان کے ریاض سے سمجھنا ہے۔ اس کی دیکھیے کیسی عجیب مثالیں ہیں، یہ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں اس کی رکھتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ عربی میں جب کہتے ہیں نا کہ وہ جاتا ہے، مثلا اردو جملے کو عربی میں کرنا تو کہیں گے یذهب، عربی کو بس اتنی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ جاتا ہے، اس کو عربی میں کہیں گے یذهب، وہ مارتے یضرب، وہ بولتا کہیں گے یتکلم، یعنی یہ عربی کا پورا جملہ بن گیا۔ یتکلم وہ بولتا ہے، اتکلم میں بولتا ہوں، تو اس کے اندر ہی زمانے پیدا ہوتے جائیں گے، ایک الف یہ تبدیل کرتے جائیں گے آپ، نتکلم ہم بولتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا ایک فعل ہے، ورب ہے ایک، جس میں آپ حال کے مفہوم کو ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ کہنا ہو، یعنی یہ ٹینس بولنا ہو کہ وہ جاتا تھا، تو عربی میں کہیں گے کانا یفل، کانا یذهب، وہ کرتا تھا، یعنی وہی یفل یذهب تھا، تو اس شروع میں کیا کریں گے، کانا ایک لگا دیں گے، یعنی وہ عربی والا کانا لگائیں گے، تو وہ لگا دیں گے۔ ہمارے یہاں مصیبت کانا ایک آنکھ سے محروم ہوتا ہے، اور یا کانا ہوتا ہے جسے قلم بناتے ہیں، تو عربی میں یہ کانا فعل کے شروع میں لگا دیتے ہیں، تو کانا یذهب، وہ جاتا تھا یا جایا کرتا تھا، اس کو بیان کر دے گا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ کیا فعل کیا بنا، وہ جاتا ہے، وہ جاتا تھا، کانا یذهب، وہ مارتا ہے یضرب، وہ مارتا تھا، کانا یضرب، وہ کرتا ہے یفل، وہ کرتا تھا، کانا یفل۔ قرآن کی زبان میں اگر جملے کی ساخت خود بتا رہی ہے کہ جاتا ہے نہیں ہے، جاتا تھا ہے، تو کانا اومٹ کر دیں گے، یعنی یفل ہوگا اور مطلب ہوگا جاتا تھا، یذهب ہوگا اور مطلب ہوگا جاتا تھا، یعنی یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو کیا ہوا، یعنی ایک ٹینس کے اندر ہیڈ بن تھا، آپ نے اڑا دیا، اور کہہ رہے ہیں صرف گوئنگ سے مطلب، یہ حذف کی ایک صورت ہے۔ اور اس میں دیکھیے بڑی مشہور آیت ہے، یہ ہے کہ سورہ انعام میں ہے یہ، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کا بالکل ٹھیک ترجمہ کر دیجئے لفظوں کے لحاظ سے، ترجمہ یہ ہوگا، اسی طرح ہم ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھاتے ہیں۔ بھائی ابراہیم چلے گئے، تو اب یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ اس اسلوب سے واقف نہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ابراہیم اس وقت 7ویں آسمان پہ زندہ ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ اس وقت بھی بادشاہی دکھانے کے لیے فلم چل رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس روپ سے واقف ہیں تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ نوری فعل ہے، نوری دکھاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بولا نا، یذهب جاتا ہے، اس کے شروع میں ایک کانا omit کر دیا۔ تو اگر آپ اس زبان سے واقف ہیں تو آپ ترجمہ کریں گے اسی طرح ہم ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھاتے تھے، مسئلہ حل ہو گیا نا۔ تو یہ کبھی کبھی، یہ دیکھیے ایک مثال ہے اس کی اومیشن کی، یعنی اس طریقے سے omit کر دیں گے اس زبان میں، یہ اتنا زیادہ ہے کہ بس آپ کیا کہیں۔ اچھا، اسی کی ایک دوسری مثال دیکھیے، پہلے میں اردو میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ بولتے میں نے روٹی کھائی اور پانی پیا، بولتے ہیں نا، میں نے روٹی کھائی اور پانی پیا، گھوڑے نے پانی پیا اور چارہ کھایا۔ ایک چیز کیا ہے پانی، دوسری چیز کیا ہے چارہ، ایک چیز کیا ہے روٹی، ایک چیز کیا ہے پانی۔ پانی کے لیے ہماری زبان میں کیا ہے پیا، اور روٹی کے لیے کیا ہے کھایا۔ اچھا، اس قدیم زبان میں یہی جملہ بولا جائے گا اور جملہ یہ بن جائے گا، لٹرلی جملہ یہ بن جائے گا، میں نے روٹی اور پانی کھایا۔ یعنی اس زبان میں کیا ہوا کہ بھائی کھایا کا فعل روٹی کے لیے موزوں تھا، بول دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں پانی کے لیے خود سمجھ لو کہ پیا ہی تو ہوگا اور کیا ہوگا، یعنی پانی کے لیے آپ خود سمجھ لیں، یہ بہت عام ہے۔ اچھا، آپ اس سے واقف نہیں ہیں تو جملہ آپ کی گرفتی میں نہیں آئے گا، یعنی بعض جگہوں پر تو چلیے آپ نے روٹی کھانی ہے، پانی پینا ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، بعض جگہوں پر گرفت میں نہیں آئے گا۔
چنانچہ دیکھیے یہ 59 سورہ ہے، اس کی 9 نمبر آیت ہے۔ 59 حشر ہونی چاہیے نا، 58 غالباً مجادلہ ہے۔ اس میں قرآن کی آیت ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، یعنی اس میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، دار گھر اور ایمان ایمان، اور ان کے لیے جو فعل استعمال ہوا ہے وہ جیسے آپ بولتے ہیں ٹھکانہ بنایا، محکم کیا گھر کو، ایک ہی استعمال ہوگی۔ جو دار کے لیے تو بالکل موضوع ہے، گھر کے لیے بالکل موضوع ہے۔ آپ گھر میں گیا یا گھر کو محکم کیا یا گھر کی بنیادیں اٹھائیں تو وہاں کے لیے بالکل موضوع ہے، لیکن ایمان کے لیے موضوع نہیں ہے۔ کیا ہے قرآن مجید چونکہ اسی زبان میں ہے تو اس نے کیا یہ ہے کہ ایک کے لیے فعل لے آیا ہے اور دوسرے کے لیے نہیں لایا۔ یہ اب سامع کا کام ہے کہ وہ اس کے لیے مناسب فعل، مناسب ورب خود سمجھ لیں۔ سمجھ رہے نا یہ بات؟ تو یہ اومیشن کی دوسری مثال ہے۔ یعنی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہم جملہ بولتے ہیں اس قدیم زبان میں، عربی جو قرآن کی عربی ہے، اور اس کے اندر 2 لفظ ہوتے ہیں جن کے لیے 2 الگ الگ فعل بولے جانے چاہیے، ان میں سے ایک بول دیا جائے گا، ایک ختم۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بعض موقعوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے یہ بولتے ہیں تم جو کچھ بھی کرو گے، یہ کیا ہے؟ یہ زبان کی کنسٹرکشن میں اس کو کہتے ہیں یہ شرط کا جملہ ہے۔ تم جو کچھ بھی کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تو تم جو کچھ بھی کرو گے یہ کلاز ہے شرط، اور میں تمہارے ساتھ ہوں گا یہ کیا ہے؟ جزا، یعنی یہ اس کا نتیجہ ہے نا، یہ مل رہی ہے۔ تو ایک قرآن مجید کی زبان میں بے شمار مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ شرط موجود ہے، تم جو کچھ بھی کرو گے جزا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جزا اصل میں جملوں کے باہمی ربط سے خود بخود نمایاں ہو رہی ہے۔ ما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اب اس کے اندر سے شرط موجود ہے، جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے، آگے اس کی جزا کیا ہے؟ بھئی جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے جملہ مکمل نہیں ہوا نا، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے وہ ضائع نہیں جائے گی، اس لیے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یا کیا قرآن نے جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے یہ، اور اس لیے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہ بھی آ گیا، بیچ کا یہ ٹکڑا نہیں۔ آپ نے کتنی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ترجمہ کیجئے تو یہ بنے گا اور جو کچھ بھی بھلائی تم کرو گے اس لیے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ آپ نے دیکھا جملہ کچھ بھی نہیں ہوا، بنا ہی نہیں۔ تو اصل میں وہ ایک ٹکڑا ہے بیچ میں جو omit کر دیا گیا ہے، اس قدیم زبان میں نہیں بولتے وہ بعض جگہوں کے اوپر۔ جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے وہ ضائع نہیں جائے گی، اس لیے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ اومیشن کی ایک مثال ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اور دلچسپ چیز یہ ہوتی ہے کہ جملہ ہے اس کے اندر سے ایک حصے کو دیکھیے کیسے اڑاتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس جو ہے اس میں 1 نمبر صفحہ جس پہ پڑا ہوا ہے، اس میں دیکھیے سب سے اوپر ایک آیت کی ہوئی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ترجمے میرے نہیں ہیں، یہ ترجمے میں نے خاص طور پر ان سے کہا تھا کہ جو آپ عام رائج ترجمہ وہ کر دیں تاکہ غلطی واضح ہو کہ مسئلہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے آیت ہے وَلَهُ مَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پہلے اس کے الفاظ سمجھ لیجئے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، اور اسی کے لیے ہے، وَلَهُ میں یہ ادا ہو گیا سارا، اور اسی کے لیے ہے، ما جو سکنا ٹھہر گیا، ٹھہرا ہوا، ساکن ہے بولتے ہیں نا آپ، وہی سکنا، جو کچھ ساکن ہے رات میں اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سمیع و علیم ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا اور وہ سمیع و علیم ہے۔ اچھا، اب یہ سکنا کا مطلب ہے کہ وہ جو کہ پرسکون ہے، ٹھہرا ہوا ہے، جس میں حرکت نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک مفہوم اس کا یہ ہے۔ لیکن اس میں پرابلم پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے صرف وہ چیزیں ہیں جو رات اور دن میں ٹھہری ہوئی ہیں اور جو گردش میں ہے، جو حرکت میں ہے، کیا وہ نہیں ہے؟
تو اس کا نتیجہ یہ کیا نکلا کہ اب مترجم نے اس لفظ کے مفہوم کو خراب کر کے اس کا ترجمہ کیا، اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی، یہ اس لفظ کا مطلب نہیں۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ساکن ہے، یہ تو لفظ آ گیا، چیزیں رات میں سکون میں چلی جاتی ہیں اور دن میں متحرک ہو جاتی ہیں۔ تو متحرک جو ہوتی ہیں یہ بھی ایک لفظ ہے نا، اس کا مطلب ادا کیا جائے گا، اس کو omit کر دیا گیا۔ اس کا ٹھیک ترجمہ یہ ہوگا کہ اسی کے لیے ہر وہ چیز رات میں سیر ہو جاتی ہے اور دن میں متحرک ہو جاتی ہے، یعنی یہ اصل میں بیان واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اب دیکھیے کیا مسئلہ پیدا ہو گیا، یعنی اس کے جو حصے ہیں نہیں بیان ہوئے۔ اسی طرح یہ دیکھیے اگلی جو آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ، اس ٹکڑے آپ بیان کریں، ترجمہ کریں اس کا اسی طرح جیسے کہ الفاظ ہیں، اور زمین میں ہر چلنے والا اور اڑنے والا جو اپنے دونوں پروں کے ساتھ اڑتا ہے، زمین میں ہر چلنے والا اور اڑنے والا جو اپنے دونوں پروں کے ساتھ اڑتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں ہوا یہ ہے کہ اصل میں یوں تھا یہ کہ ما من دابۃ تدب فی الارض، جو چلنے والا بھی کوئی جانور زمین میں چلتا ہے، ولا طائر یطیر، اور جو پرندہ بھی فضا میں اڑتا ہے اپنے پروں کے ساتھ، اور ادھر کیا تھا؟ اپنی ٹانگوں کے ساتھ۔ تو ادھر سے اپنی ٹانگوں کے ساتھ omit کر، ادھر سے آسمان اور فضا میں کے الفاظ omit کر دیے، اور اس کے بعد جملہ کیا بن گیا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ چلنے والا جانور جو زمین میں ہے اور پرندہ جو اپنے دونوں پروں کے ساتھ اڑتا ہے۔ اصل میں پورا جملہ یہ تھا کہ ہر وہ جانور جو زمین میں اپنی ٹانگوں پر چلتا ہے اور ہر وہ پرندہ جو آسمان میں اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہے، پورا جملہ یہ تھا۔ تو پروں کے ساتھ اڑتا ہے یہاں بیان کر دیا پروں کے ساتھ، اور وہاں ٹانگوں والا حصہ کر دیا، اور ادھر زمین میں چلنے کو بیان کر دیا، اور فضا میں اڑنے میں فضا میں کے الفاظ ختم کر دیے۔ تو اس کو یعنی اس زبان کو اچھا جاننے والا آدمی جو ہے وہ بے تکلف بیان کر دے گا، یعنی وہ اس کو کھول دے گا، پوری بات بیان کر دے گا۔ اچھا اب یہاں تو ظاہر ہے کہ چلیے جی ٹھیک ہے، پرندے اگر فضا میں کے الفاظ آپ نے نہیں بھی بولے، یعنی ترجمہ تو خراب ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بہت سی جگہوں کے اوپر اگر آپ اس کو نہیں سمجھ دے تو احکام میں فرق پڑے گا، یعنی اومیشن ہوئی ہے، اس کو آپ نے اگر فالو نہیں کیا تو پھر آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اگلی آیت ہے، اس میں بھی کی مثالیں ہیں، یعنی یہ آپ کیا تم نے دیکھا خدا نے آسمان سے پانی برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوہ پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید رنگ اور سرخ رنگوں کے قطعات بھی ہیں اور بعض کالے اور سیاہ بھی ہیں۔ یہ ہونا چاہیے، لیکن مترجم چونکہ اس اسلوب سے واقف نہیں ہے تو اس لیے وہ اس کو ادا نہیں کر رہا۔ اگلی میں بھی آپ کو اسی یہ اومیشن ہے، یعنی اومیشن کا یہ جو اسلوب ہے، ایک چیز کو آپ نے حذف کر دیا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اس کا مسئلہ۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ فرمائیں گے کہ چلیے کوئی حرج نہیں ہے اگر زمین میں ساکن ہو اور اس میں ہو۔ اب ذرا دیکھیے احکام میں کیا ہوتا ہے۔ سورہ نساء آپ نکالیے 11ویں آیت، یہ ہے اس میں، یہ آپ کا جو ہے نا اس میں ہے، اس کے بعد ہے سورہ نساء کی 11ویں آیت، یہ ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہیں اور وہ 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا، اور اگر وہ ہے تو اس کو آدھا ملے گا۔ اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ 2 کے لیے کیا ہوگا۔ ہم آپ بولیں گے تو یوں کہیں گے نا کہ اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہیں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو انہیں 2/3 ملے گا، 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے پھر بات پوری ہوگی نا، یعنی اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں اور اگر ایک ہے بات آئے گی۔ تو اس میں کیا ہوا ہے، اس میں 2 کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اب انہوں نے دیکھیے بریکٹ میں ڈالے ہیں، یعنی 2 یا، یہ مترجم نے اس کو ڈالا ہے اس کے اندر۔ اس مترجم سے آپ یہ پوچھیں کہ کیوں ڈالا ہے بھائی، الفاظ میں تو نہیں ہے، تو یہ اس کا ایک جواب دے گا آپ کو
وہ جواب یہ دے گا کہ ایک حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ 2 کا حصہ بھی یہی ہے. یعنی اس کا جواب یہ اگر وہ حدیث نہ ہوتی، یعنی مثال کے طور پر اس حدیث کو بیان کرنے والے آدمی نے اسے رپورٹ نہ کیا ہوتا، کیونکہ حدیث میں تو یہ ضروری نہیں کہ رپورٹ کرے، اگر نہ کیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر باقاعدہ بحث ہوتی اس بات کے اوپر کہ 2 کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں ہوا کیا ہے. یعنی یہ کیا طریقہ ہے قرآن کا؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ بولتے ہیں نا 2 یا 2 سے زیادہ اور 1، آپ بولیں گے 2 یا 2 سے زیادہ کا یہ حصہ ہے اور 1 کا یہ حصہ ہے، ایسے بولیں گے نا اردو میں. اچھا اس میں دیکھیے 2 سے زیادہ، 2 سے زیادہ عربی زبان میں یہ نہیں مناسب سمجھا جائے گا کہ 2 پہلے بول دیا جائے اور 2 سے زیادہ بعد میں بولا جائے. یعنی یوں بولنا چاہیے، ترتیب نہیں بنتی نا. ترتیب یہ بنے گی 2 سے زیادہ یا 2 یا 1، یہ ہونا چاہیے نا. یعنی 2 سے زیادہ یا 2 یا 1. اچھا الٹ کے بولیے 1 یا 2 یا 2 سے زیادہ، ایسے ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ یہی بات قرآن نے اس آیت میں اور پھر اسی سورہ نساء کی آخری آیت میں بیان کی ہے. یہاں بیان کی ہے لڑکیوں کے بارے میں، وہاں بیان کی ہے بہنوں کے بارے میں. حصے دونوں کے ایک ہیں. وہاں ترتیب نیچے سے ہے، 1 بہن کو آدھا ملے گا، 2 کو 2.5. 2 سے زیادہ بہنوں کو 2/3 ملے گا، 1 کو آدھا. وہاں سے زیادہ omit کر دیا، یہاں 2 omit کر دیا. یعنی یہاں اس کو نہیں الفاظ میں بیان کیا، وہاں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ ترتیب میں جب چلیں گے تو ایسے ہونا چاہیے زیادہ یا 2 یا 1. 1 کا حصہ یہ، 2 کا حصہ وہ ہے. بھائی جب 1 کا بیان کر دیا 1/3 اور 2 کا بیان کر دیا 2/3، تو آپ کامن سینس کو کام میں لیں، 2 سے زیادہ کا یہی ہونا چاہیے. یہ ہے عربوں کا مزاج. اچھا ادھر کیا صورتحال ہے؟ ادھر صورتحال یہ ہے کہ اگر 2 پہلے بولا جائے تو ترتیب خراب ہوتی ہے، اور اگر بعد میں بولا جائے تو عربی خراب ہوتی ہے. یعنی فوق اثنتین او اثنتین، 2 یا 2 سے زیادہ یا 2، یہ یعنی قرآن کی زبان نہیں، وہ زبان نہیں ہے، اس میں نہیں بولا جا سکتا. اور اگر آپ بولیں 2 یا 2 سے زیادہ تو ترتیب خراب ہو گئی. پہلے 2 آ گئے، پھر 2 سے زیادہ آ گئے، پھر 1 آ گیا. تو پہلے میں ترتیب کے حسن کو پیش نظر کر کے ایک چیز omit کر دی، اور دوسرے میں کامن سینس پر انحصار کر کے دوسری چیز omit کر دی. میں نے جب اس اسلوب کے اوپر لکھا 75 میں، تو بجائے سے کہ مولوی حضرات شکر گزار ہوتے تو وہ کہتے ہیں کیوں لکھا ہے. یہ میں تو دیکھیے قرآن نے دونوں جگہ، دوسری جگہ پہ اس کو الٹا ہے ترتیب کو، ایک ہی بات کو بیان کیا اور وہاں 2 کو بیان کیا ہے، وہاں 2 سے زیادہ کا نہیں کہا. ترتیب کیا ہے؟ پہلے اس میں 1 کا بیان ہوا ہے، پھر 2 کا بیان ہوا ہے. وہاں ترتیب نیچے سے. آپ دونوں آیتوں کو پڑھیں گے تو یہ بات آپ پر بالکل واضح ہو جائے گی کہ کیسے یعنی نیچے کی ترتیب کا لحاظ کر کے ایک چیز omit کی ہے، اوپر کی ترتیب کا لحاظ کر کے دوسری چیز omit کر دی. اچھا اب یہ میں نے اس لیے مثال آپ کو دی کہ اس کے نتیجے میں تو کسی لڑکی یا کسی بہن کو حصے سے محروم ہو، یعنی پرابلم پیدا ہو جانا نا. لیکن قرآن کا انداز یہی. اسی طرح دیکھیں اسی میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے اسی اومیشن کی. جملہ قرآن کا یہ ہے کہ اگر تمہارا وارث باپ ہی ہو، مثلا اگر تمہارے وارث ماں باپ ہی ہو تو ماں کا 1/3 ہے. باپ کا کیا ہونا چاہیے؟ ایک پھر جملہ سنیے، اگر تمہارے وارث ماں باپ ہی ہے اور کوئی وارث نہیں ہے تو ماں کا 1/3 ہے. کامن سینس کہتی ہے نا کہ باپ کا پھر 2/3 باقی ہو گیا. یہ دوسرا ٹکڑا الفاظ میں نہیں ہوگا. اچھا یہاں تو یعنی یہاں کامن سینس جو کام کر گئی، لیکن اسی آیت میں آگے جا کے کہا کہ اگر بہن بھائی ہو تو ماں کا وہی 1/6. تو اب اس میں اصل میں یہ اومیشن کر دی ہے. یعنی پورا جملہ یہ تھا کہ اگر بھائی بہن ہو تو ماں کا وہی 1/6 اور باپ کا بھی وہی 1/6 اور باپ کا بھی وہی حصہ حذف کر دیا، omit کر دیا. تو اب مصیبت یہ بن گئی کہ انہوں نے ماں کو دلایا اس صورتحال میں ماں کو دلایا 1/6 اور باپ کو دلایا 5/6، اور بحث ہو گئی مساوات مرد و زن کی. یعنی جملہ یہ تھا کہ ماں کا حصہ اگر بہن بھائی ہوں تو وہی 1/6 اور باپ کا بھی وہی 1/6 اور باپ کا بھی وہی 1/6. یہ اصل میں جملے سے نکل رہا تھا، جیسے آپ نے وہاں نکالا نا باپ کا 2/3 نکال لیا نا، اسی طرح یہاں بھی نکل رہا تھا. لیکن اس اسلوب سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا، اور یہ مسئلہ موجود ہے. یہ اومیشن کی مثال ہے. یعنی اومیشن کا جو اسلوب ہے
حذف کر دینے کا اسلوب، اس کی سب سے زیادہ جو نازک قسم ہے، بہت ہے اس کی، یعنی یہ اتنا زیادہ ہے اس زبان میں، سب سے زیادہ نازک قسم یہ ہے کہ بعض اوقات آپ ایک بات بیان کرتے ہیں اور ہو گیا ٹائم، تو نازک قسم پر بات ختم ہو گئی،